اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا، مطلب یہ کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں۔ جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ اور فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اور جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کو لوگوں کو ایسی چیز تم میں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی تم نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یعنی کہ آقا نے فرمایا کہ دوسرا میری سنت۔ پیاری بہنوں، فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، یعنی مسئلے مسائل کی تلاش شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ اور جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو خوب یاد ہو، سستی اور انکار مت کیا کرو اور اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔ پیاری بہنوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر علم ہوتا ہے اور علم والے پر وبال ہوتا ہے، اس شخص کی جو اس کے موافق عمل کرے۔ دیکھو، کبھی برادری کے خیال سے، نفس کی پیروی سے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں وضو اچھی طرح کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے اور کبھی سردی سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو میں مسواک کیے پڑھی جائیں گی۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جو وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ فرمایا کہ انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں پہنا ہو تو ان کو ہلا کر پانی پہنچایا کرو، اور جاڑوں میں اکثر پاؤں سخت ہو جاتے ہیں، خوب پانی سے تر کیا کرو۔ اور بعض عورتیں منہ سامنے سے دھو لیتی ہیں، کانوں تک نہیں دھوتی، ان سب باتوں کا خیال رکھا کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانا اچھا نہیں، اس سے یہ بھی سمجھو کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کو گھر سے نکلنا تو کتنا بڑا ہوگا۔
प्यारी बहनों, फरमाया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाए, अल्लाह ताला क़यामत में उसका ऐब छुपाएगा, और जो शख्स मुसलमान का ऐब खोल दे, अल्लाह ताला उसका ऐब खोल देगा, यहाँ तक कि कभी उसको घर बैठे फंसिए तो रुसवा कर देता है। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी भाई मुसलमान की मुसीबत पर खुशी ज़ाहिर मत करो, अल्लाह ताला उस पर तो रहम करेगा और तुमको उसमें फंसा देगा। अगर किसी पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो उसमें खुशी का इजहार मत करो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई मुसलमान को किसी गुनाह पर आर दिलाए, तो जब तक ये आर दिलाने वाला उस गुनाह को कर न लेगा, यानी कि अगर कोई किसी को ताना दे उसकी किसी गुनाह की वजह से कि तुमने फलां गुनाह किया, फरमाया कि जब तक वो गुनाह कर ना लेगा तब तक नहीं मरेगा। यानी जिस गुनाह से उसने तौबा कर ली, फिर उसको याद दिलाकर शर्मिंदा करना कितनी बुरी बात है। और अगर तौबा की हो तो नसीहत के तौर पर कहना दुरुस्त है, लेकिन आपको पाक समझकर और उसको रुसवा करने के वास्ते कहना भी बुरा है। फरमाया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बहुत बचाओ, क्योंकि खुदा ताला की तरफ से इनको भी बुरा समझा जाता है, इनको भी बड़ा ही समझा जाता है। प्यारी बहनों, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाएगा जो किसी की गिबत करेगा, जिन्हीं गिबत जो करेगा वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा, और क़यामत में भी उसको मुर्दार का गोश्त खिलाया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर को जन्नत में फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान पर ऐसी बात लगाए जो उसमें ना हो, अल्लाह ताला उसको दोज़खियों के लहू और पीप के जमा होने की जगह रखेगा, यहाँ तक कि अपने कहने से बाज ना आ जाए और तौबा कर ले। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स चुप रहता है बहुत सी आफतों से बचा रहता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सिवाय अल्लाह के जिक्र के और बातें ज्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के जिक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देती है, और लोगों में सबसे ज्यादा खुदा ताला से दूर वो शख्स है जिसका दिल सख्त हो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के वास्ते तवाज़ा अख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसका रुतबा बढ़ा देते हैं। जो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर लेते हैं, अल्लाह पाक उनका रुतबा बढ़ा देते हैं। और जो शख्स तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, यानी जलील करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जन्नत में ना जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सच बोलने के पाबंद रहो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह दिखलाता है, और सच और नेकी दोनों जन्नत में नेकी करने वाला और सच बोलने वाला जन्नत में जाएंगे। झूठ बोलने से बचा करो कि क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखलाता है, और झूठ और बदी दोनों में दोज़ख में ले जाने वाले हैं। फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स के दो मुंह होंगे, यानी कि उसकी क़यामत के दिन दो ही जुबानें होंगी। फरमाया कि दो जुबानें होंगी और आग की उसकी जुबानें होंगी। दो मुंह होने का ये मतलब है कि उसके मुंह पर उसकी कह दी और उसके मुंह पर उसकी कह दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के सिवा और किसी की कसम खाई उसने कुफर किया, या यूं फरमाया कि उसने शिरक किया। जैसे कि बाज लोगों की आदत होती है कि इस तरह कसम खाते हैं कि तेरी जान की कसम, या किसी करीबी रिश्तेदार की कसम खा ली, या अपने बच्चे की कसम, ये सब मना है। और एक हदीस में है कि अगर ऐसी कसम कभी मुंह से निकल जाए तो फौरन कलमा पढ़ ले। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कसम में इस तरह कहे कि मुझको ईमान नसीब ना हो, अगर वो झूठा होगा तब तो जिस तरह उसने कहा उस तरह हो जाएगा, अगर सच्चा होगा तब भी ईमान पूरा ना रहेगा। इस तरह यूं कहना कि कलमा नसीब ना हो, दोज़ख नसीब हो, ये सब कस्में मना है, ये आदत छोड़नी चाहिए। प्यारी इस्लामी बहनों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो चला जा रहा था। रास्ते में उसको एक
کانٹے دار ٹہنی نظر آئی تو اس نے وہ راستے سے ہٹا دی، اس ٹہنی کو راستے سے الگ کر دیا۔ اس عمل کی بڑی اللہ پاک نے قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیز راستے میں ڈالنا بری بات ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے، اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا تھا، آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کر کے فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پیاری بہنوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بہت فرمایا کہ اس چیز کو بہت یاد کیا کرو جو کہ ساری لذتوں کو ختم کر دے، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت تم پر آئے تو شام کے واسطے سوچ بچار مت کیا کرو، اور جب شام کا وقت آئے تو صبح کے واسطے سوچ بچار مت کیا کرو، اور بیماری آنے سے پہلے اپنی تندرستی سے کچھ فائدہ اٹھا لو، مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ پھل اٹھا لو۔ مطلب یہ کہ تندرستی اور زندگی کو غنیمت سمجھو اور نیک کام میں اس کو لگائے رکھو، ورنہ بیماری اور موت میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ پیاری اسلامی بہنوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو جو دکھ، مصیبت، بیماری، رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کسی فکر میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اگر شام کو کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی مردے کو غسل دیا تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو کسی مردے پر کفن ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائے گا، اور جو کسی غمزدہ کی تسلی کرے اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کا لباس پہنائے گا اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے، اور جو کسی شخص کی مصیبت زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایسے قیمتی 2 جوڑے پہنائے گا کہ ساری دنیا بھی قیمت میں ان کے برابر نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بین کر کے رونے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ میری پیاری ماں بہنوں، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، بین نہ کر کے رویا کرو۔ فرمایا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں بعض لوگ اس طرح قبروں سے اٹھائیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ پیاری بہنوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے گا جب تک کہ 4 باتیں اس سے پوچھ نہ لی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ عمر کس چیز میں ختم کی، دوسری یہ کہ جانے ہوئے مسئلوں پر کیا عمل کیا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں اٹھایا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس چیز میں گھٹایا، مطلب یہ کہ سارے کام شروع کے موافق کیے تھے یا نفس کے موافق، مطلب یہ کہ سارے کام شرع کے موافق کیے تھے یا نفس کے موافق کی۔ فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سنگ والی بکری سے بے سنگ والی بکری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا اگر اس نے اس کو ناحق سنگ مارا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری احادیث سنی اسے دوسروں تک پہنچایا۔ فرمایا وہ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جس نے میری حدیث سنی، پڑھی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔